کسی ملک کے اوپر ایک حملہ آور ہوتا ہے، ٹیررسٹ کہہ لیں اس کو. مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ بندہ سی اے کا ایجنٹ تھا، پیٹرول بہت سستا مطلب خریدتے تھے. یورپی حکومت جس کو لینا ہوتا تھا، بڑے بڑے پروجیکٹ لینے سے بالکل انکار کر دیا. پروجیکٹ بھی اور لون دینے سے جب انکار کیا تو اس کو ایک ہوائی حادثے میں مروا دیا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. لاسٹ ویلاگ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اسٹیٹ بینک کی آزادی اور حکومت کی پابندیوں سے بالکل چھٹکارا، اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے رحم و کرم کے اوپر جو بھی ان کی شرائط ہیں اس کا پاکستان کو ماننا. مطلب یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر بالکل غلام ہو چکے ہیں کسی اور پاور کے یا کسی اور فورس کے، which is IMF اور اسٹیٹ بینک، IMF and the ورلڈ بینک. اس کی تھوڑی سی میں تفصیل اس لیے بیان کرنا چاہوں گا کہ جان پرکنز ایک امریکن رائٹر ہے جس نے کتاب لکھی ہے. رائٹر تو نہیں ہے، رائٹر بن گیا ہے. اس نے لکھی تھی دا کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین، یعنی ایک بندہ جو معاشی طور پہ کسی ملک کے اوپر ایک حملہ آور ہوتا ہے، ٹیررسٹ کہہ لیں اس کو، ضرب کار کہہ لیں، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ. مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ بندہ سی اے کا ایجنٹ تھا اور امریکہ کا مطلب مسئلہ تھا اس کا، اس میں کام کرتا تھا. تو ان کو اسائنمنٹ یہ دی جاتی تھی ان ملکوں کے پاس جانے کے لیے جس میں دو چار ملک، مطلب سعودی عربیہ تھا، پاناما ہے، آپ کا یہ ساؤتھ کوریا تو نہیں، پاناما، سعودی عرب اور ایک دو تین اور ممالک ہیں، انڈونیشیا اس میں شامل تھا. اس میں یہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے ملکوں کو اپنے قرضوں کے جال میں ایسا پھنسائیں کہ ان ملکوں سے اپنا ہم کام لے سکیں. تو اس میں یہ بندہ جو تھا، طریقہ کار ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ وہاں کی جا کے جو بھی سیاسی لوگ تھے اور کاروباری لوگ ہیں، سب لوگ ان کو بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹ بیچتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس سے آپ کے ملک کی ترقی جو ہے نا بہت زیادہ ہو جائے گی. لائک کوئی بجلی کے پروجیکٹ ہو گیا، کوئی ڈیمز بنانے شروع کر دیے، یا کوئی اور ایسا پل وغیرہ، مطلب یہ ڈیمز اور پل، ہائی ویز وغیرہ. تو وہ اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ دوسرے آئی ایم ایف والا ورلڈ بینک لون دیتے تھے، پھر آگے جا کے امریکن اور یورپین کمپنیاں وہ پیسہ لے کے اس پہ کام کرتی تھیں، اور جیسا وہ کام کرتی تھیں وہ ایسے ہی تھا کہ ان کا زیادہ سے زیادہ کوئی افادیت نہ مل سکے. تیسرا اس میں شامل جو ہوتی تھی لوکل ایلیٹ شامل ہو جاتی تھی، جو کاروباری لوگ ہوتے تھے، سرمایہ دار ہوتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے اپنا حصہ بٹورتے تھے. اور یہ لوگ کرپٹ لوگ ہوتے تھے جن کو مطلب ہے حکومت جو حکومت چاہتی تھی یہاں پہ قبضہ کرنا یا اپنے مطابق ساری چیزوں کو چلانا، تو وہ اس میں شامل ہو جاتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑے بڑے پروجیکٹ کیے، اس پہ سارا پیسہ لگا، اور اس کے بعد اس کا وہ فائدہ یا اس کا وہ رزلٹ نہیں آیا جس طرح انہوں نے اپنی فیزیبلٹی میں یا پرچار میں یا تبلیغ میں ذکر کیا ہوا تھا. ہوتا یہ تھا پھر یہ سارے قرضے جو تھے یہ ان ملکوں کے حکومتوں کے گلے میں پڑ جاتے تھے، اور اس پہ سود اور سود اور سود چلتا رہتا تھا. اور اس کے بعد پھر جب یہ ڈیفالٹ کرتے تھے یا کسی طریقے سے اور ان کی کوئی کمزوریاں آتی تھیں تو وہ پھر اپنی مطلب کے جو مطلب ان کے ڈیمانڈ ہوتے تھے ان ملکوں کے لیے جو فورن پاورز تھیں یا فورن ملٹی نیشنل تھیں، وہ ان کو منواتے تھے. مثلا ایک تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہاں مثال کے طور پہ نائجیریا میں اگر تیل نکلا ہوا ہے تو وہ اس کو پروجیکٹ سارے میں پھنسا کے قرضوں میں ڈیفالٹ کرا کے تو پھر ان کے ساتھ جب نیگوشیٹ کرتے تھے وہاں کی پیٹرول نکالنے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر، تو وہ پیٹرول بہت سستا مطلب خریدتے تھے، یا اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی تھی کانٹریکٹ کی وہ بڑی فیوربل ہوتی تھی ٹو دا ڈیسائیڈنگ جو تھی حکومت، جو یورپی حکومت جو جس کو لینا ہوتا تھا. نمبر 2 ایک انہوں نے یہ بھی سسٹم شروع کیا تھا کہ اگر کسی ملک میں
اگر کوئی ملک اپنے قرضے یا اس کے اوپر سود کے پیسے واپس نہیں کرتا تو وہ وہاں پہ اپنی زمین فروخت کرنا شروع کر دے. تو یہ سارے ان کے پلان سے. اب جان فاسٹر صاحب جو تھے، جان پرکنز، جان پرکن جو تھے، یہ ایک تھے تو امریکن بائی سارٹ آف برتھ اور بائی پروفیشن، لیکن ان کے دل میں ایک جاگی، کوئی میرا خیال ہے کوئی انسانیت جاگی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی حکومتوں میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو غریب جو ہیں غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ان کو بنیادی سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ کتاب لکھ ماری، اور جگہ جگہ جا کر اب یہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکچر بھی دیتے ہیں. اور ابھی تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کو مطلب فارغ کیوں نہیں کر دیا گیا. فارغ سے مراد یہ there should have been some kind of attack on him، ہوئے ہوں گے شاید، ممکن ہے. تو اس میں سب سے بڑی اس نے جو انکشاف کیا تھا کہ جو پاناما کا پریزیڈنٹ تھا، انسیڈنٹ اس کا نام عمر تھا، مسلمان لگتا ہے نام سے، تو اس نے یہ بڑے بڑے پروجیکٹ لینے سے بالکل انکار کر دیا. پروجیکٹ بھی اور لون دینے سے جب انکار کیا تو اس کو ایک ہوائی حادثے میں مروا دیا گیا تھا. مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ جو وہاں کی ایلیٹ ہے، سیاسی لوگ ہیں جو کرتا دھرتا ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، پاس کرتے ہیں، ان کو بڑی بڑی سارٹ آف وعدے کر کے رشوتیں، بڑی بڑی کیا وعدے کرنے ہیں. کوئی ایک آدھ کوئی بچوں کا اسکالرشپ دلوا دیتے ہوں گے، کچھ پلاٹ دے دیتے ہوں گے، یا کوئی ویزے مل جاتے ہوں گے ان کو، یا کوئی کسی فاسٹ فوڈ کا فرینچائز دے دیا. تو وہ ان کی فیور میں سارے قوانین جو ہیں وہ ان کو سٹریم لائن کرتے تھے یا پاس کرواتے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ جب پروجیکٹ آگے چلتے تھے تو اس میں پھر جو مطلب ہے لوکل بزنس مین بھی، اور فورن زیادہ تر، مطلب 80%، 80 to 85% جو پیسہ تھا وہ فورن ملٹی نیشنل لے جاتی تھیں، لائک بلڈنگ آف روڈ، بلڈنگ آف بریجز اور بڑے بڑے پاور ہاؤس، وہ لے جاتے تھے. اور چھوٹا موٹا سروسنگ کے لیے مثال کے طور پہ، یا کوئی سپلائی لائن دینی، انہوں نے کوئی فوڈ کا کاروبار ہے یا لانڈری کا کاروبار ہے، سپلائی دینی ہے، تو وہ میرے خیال میں لوکل اس کو ارینج کرتے تھے. تو اس میں ان کو بھی کافی مطلب ہے، اگر اربوں روپے میں اربوں ڈالر، بلین ڈالرز کا کام ہو رہا ہے تو اس میں ان کو بھی ملین وغیرہ مل جاتے تھے. تو اس طریقے سے یہ ایک مائنورٹی اور ایک اقلیت جو تھی، جو ایک تو وہ پیسہ لے جاتے تھے، دوسرے یہاں کے ریسورسز کو مطلب تمام برباد کرتے تھے قسم کا. مطلب اگر ایک جگہ ڈیم کی ضرورت نہیں، وہاں ڈیم کی کھدائی شروع کر دی تو بیڑا غرق تو ہوگا نا. یا ایک جگہ مثال ہائی وے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہائی وے کی ضرورت ہے لیکن وہ کسی اور روٹ پہ بننا چاہیے، تو وہ بھی ان کے لیے ایک وبال جان بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ سارا سلسلہ چلایا ہوا تھا. اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اسی چنگل میں پھنسایا جا رہا ہے. مختلف قسم کی کانسپریسی تھیوری تو نہیں کہنی چاہیے. سب سے پہلے تو لگتا ہے کہ ہمیں سی پیک سے باز رکھنے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. نمبر 1، جو کہ سی پیک ابھی آپ کو پتہ ہی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ پیک ہو چکا ہے. یا سلو ڈاؤن کیا ہونا ہے، بالکل میرے خیال میں زیادہ کچھ کام ہی کچھ نہیں ہوا. اور اس کے کرتا دھرتا جو تھے ان کو بھگدڑ مچائی ہوئی ہے، مقدمات ہیں، جیلوں میں ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. اور دوسرے جو مین چیز، جو کچھ ہمارے جو پیٹریوٹک قسم کے لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر ان کی نظر ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کو ایسے قرضوں کے جال میں پھنسایا جائے گا، اور ایسے سودی مطلب کاروبار میں اتنا جو سود پائل اپ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس پیمنٹ کرنے کے پیسے نہیں ہوں گے. تو پھر یہ ہمیں کوئی مختلف قسم کی ڈیمانڈ کریں گے کہ نیوکلیئر ایسٹس کو یا تو رول بیک کریں، یا اس کو ڈس انویسٹ کریں، یا اس کو ڈیفیوز کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ اوورسیز کچھ جو چیزیں چل رہی ہیں، لائک گریٹر اسرائیل کو بنانا، اور دوسرے جو ہے وہاں پہ ان کی جو یروشلم کو دارالخلافہ بنانا اور سب کو ایکسیپٹ کروانا، پھر اسرائیل کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ تعلقات کروانا، ان کو ایکسیپٹ کروانا. This could be a part of their conspiracy, sort of, not conspiracy, but their own demands اور own فرمائشیں جو کر رہے ہیں اس کے مطابق چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خواتین و حضرات کے جتنا بھی آپ کا میڈیا ہے
وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے، مختلف قسم کی چالیں، مطلب ہے اس وقت اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرانا یا اس کو ریکگنائز کرانا کا کوئی پلان چلتا ہے تو اس کو مطلب ہے ابھارا جاتا ہے، جب اس میں کوئی اپوزیشن آتی ہے پھر تھوڑا سا سب سائڈ کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ریلیجس ویوز کو بھی کئی مطلب مہینوں کے بعد ایک غبارے کی طرح ٹیسٹ کیا جاتا ہے. کبھی اسکیچز آ جاتے ہیں، کبھی کوئی فلم بن جاتی ہے، کبھی کوئی اور قسم کا بیان آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور نعوذ باللہ استغفر اللہ رسالت کے اوپر تھوڑی سی گستاخی آ جاتی ہیں. تو یہ پاکستانی اور مسلمان قوم کی ٹیسٹ کرتے ہیں غیرت کو، ان کی اسٹرینتھ کو اور ان کے ریئیکشنز کو. تو یہ ہمیں ان کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. جو ہم ان کے قبضے میں تو آ گئے ہیں، ابھی میرے خیال میں کچھ باقی چیزیں رہ تو گئی نہیں. اگر کوئی نئی حکومت آئے، نیا کوئی لوگ آئے تو ممکن ہے اس کے اوپر ہمیں دوبارہ ایک اسٹرگل کرنی پڑے گی. لیکن جتنی جلدی اسٹرگل ہو جائے وہ مناسب ہے، کیونکہ اگر یہ درخت تنا اس کا بڑھتا گیا، بہت مضبوط ہو گیا، تو پھر اس کو بڑی مشکلات پیش آئیں گی. ہو سکتا ہے ہمیں ایک نئی اکنامک جنگ آزادی لڑنی پڑے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. فی الحال اتنا ہی. اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے عبدالرزاق کو، اور تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. خدا حافظ.